یوسف کے ساتھ امریکہ سے، جس میں پاکستان کے نامور کالمز نگار، دانشور، قانون ساز اور صحافت کی بڑی بڑی شخصیات شامل ہیں، جو کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال پر گہری نظر رکھتے ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات کے ساتھ ساتھ اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ نحمد ونصلی علی رسول الکریم واما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، لائیو وتھ خاور یوسف میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کچھ طبیعت ناسازی، نزلہ، بخار کی اس کی وجہ سے، لیکن آج کا پروگرام جو بڑی اہمیت کا حامل ہے، ہمارے ساتھ چونکہ ڈاکٹر اسرارالاسلام ہوتے ہیں، ان کی رہنمائی ہم لیتے ہیں ایوری فرائیڈے۔ اور پاکستان میں جو دہشت گردی کے 9 مئی کے جو واقعات ہیں، اس میں یہ بہت ہی امپورٹنٹ پروگرام تھا۔ ہم نے ڈاکٹر صاحب کی رائے بھی لینی تھی اس بارے میں۔ جو پاکستان کی سالمیت پہ جو حملہ ہوا مئی 9 کو، اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے میں جو انوالو تھے، خاص طور پہ لیڈران جو تھے، جنہوں نے اکسایا، جنہوں نے منصوبہ سازی کی، ان کی سزا، اور خاص طور پہ جو ہے ہمارے جو نوجوان بچے ہیں جن کی ایجز جو ہے 18 سال سے کم ہے، اور ان کو برین واش کر کے، ان کا ذہنی طور پہ ان کو یہ چیزیں ڈال کے اس بات پہ اکسایا گیا کہ جو ہماری فوجی تنصیبات تھی، یا ہمارے قومی املاک تھی، یا ہمارے شہداء کے جو مجسمے تھے، مونومنٹ تھے، ان کو نقصان پہنچایا گیا۔ اب ان سے تفریق کے لیے کیا گورنمنٹ کو، حکومت کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ جو نوجوان بچے تھے، انڈر 18 تھے، کیا ان کی اصلاح کے لیے کچھ ایسے انسٹیٹیوٹ یا ایسے ریہیب کے انسٹیٹیوٹ کھولنے چاہیے جہاں پہ ان کو تربیت دی جائے، یا ان پہ جو بھی اثرات ڈالے گئے تھے، ان کے ذہنوں میں ڈالا گیا تھا، پاکستان کے خلاف ایک زہر جو بڑھ دیا گیا تھا، اس کے کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے ڈاکٹر صاحب جو ہیں اسرارالاسلام کو لہمہ ضائع کیے بغیر ان کے پاس چلتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب کویشچن یہ ہے سر، تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں۔ پاکستان میں بھی جو ہمارے حکومتی لیول پہ یا عدلیہ کے جو سب لوگ سن رہے ہیں، 40 سال کا آپ کا ایک ایکسپیرینس ہے ایز اے ڈاکٹر کے طور پہ، اور آپ اس شعبے سے ہیں، خاص طور پہ آپ نے جو آپ کی خدمات جو ہے کیلیفورنیا میں ایک پولیس ڈپارٹمنٹ میں زیادہ تھی، جہاں پہ زیادہ لوگ جو کریمنل جو آتے تھے، تو آپ ان کا جو زیادہ ان کے ڈاکٹر تھے۔ سر، یہ جو واقعات پاکستان میں مئی 9 کو ہوئے، یہ دہشت گردی ہوئی ہے، اس میں یقینی طور پہ جو منصوبہ ساز ہیں، یا جنہوں نے یہ پلاننگ کی ہے، یا جنہوں نے یہ گناؤنا جو جرم کیا ہے، پاکستان کی سالمیت پہ حملہ کیا ہے، لیکن جو ہمارے بچے جو تھے انڈر 18 وہ انوالو ہیں سر، وہاں پہ انہوں نے جا کے توڑ پھوڑ کی ہے، یا نقصان پہنچایا ہے، گراؤ جلاؤ کیا ہے، آگے لگائی ہیں، جرم تو ہے ان کا۔ سر، کوئی ایسی چیز بیچ میں سے نکلتے آ سکتی ہے کہ ہم کوئی ایسے انسٹیٹیوٹ ریہیب کے اگر کریں، ان نوجوان بچوں کے برین واش جو کیا گیا تھا، ان کی اصلاح کی جا سکتی ہے؟ کیسے سمجھتے ہیں آپ سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینہ تمام داغ داغ، ابا کجا کجا نہ ہم، روئی کا پھاہا کہاں کہاں رکھیں گے آپ؟ روئی کا پھاہا وہ جو اسپرٹ میں ڈبویا ہوتا ہے، اسے آپ کہاں کہاں رکھیں، اس لیے کہ ہر جگہ زخم ہی زخم ہیں، زخم ہی زخم، اتنے زخم، اتنے دکھ کہ بیان نہیں ہم کر سکتے۔ یہ بچے کس کے بچے ہیں؟ یہ بیٹیاں کس کی بیٹیاں ہیں؟ میری بیٹیاں ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں۔ درد ہمیں ان کا اتنا زیادہ ہے، ہمارے بچوں کا، یعنی ایک ایک بچی کی، جس وقت وہ گاڑی کے اندر وہ ایک بچی ہے اور کہہ رہی ہے کہ مجھے سانس نہیں آ رہی اور مجھے یہ تکلیف ہے، کون سا باپ ہے، کون سا باپ؟ اس چیز کو بھول جائیں آپ کہ کون پی ٹی آئی ہے، کون کیا ہے، بچیاں ہیں، ہماری بچیاں، قوم کی بیٹیاں، قوم کی بیٹیاں، ہماری بیٹیاں۔ انسان سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم نے انسانیت کو روز اول سے فراموش کیا ہوا ہے اس ملک میں۔ ایک تھانہ کلچر ہے، اور تھانہ کلچر امریکہ میں آپ دیکھیے کہ ہم جہاں پہ پولیس آفیسر کو دیکھتے ہیں، ہمیں امن کا احساس ہوتا ہے کہ ہم اس کے پاس چلے جائیں گے تو وہ ہمیں اپنے پروں کے نیچے لے لے گا، کوئی بھی پرابلم ہو۔ اور پاکستان کے اندر جو تھانہ کلچر پریولنٹ ہے، اس میں ظلم، یہ کہ رول آف لا جسے کہتے ہیں، رولز وہ نہیں ہے۔ آپ
یعنی جس چیز کا از حد دکھ ہے وہ یہ ہے کہ جس انسان نے یا جن چند لوگوں نے مل کر ان لوگوں کو انسائٹ کیا، جی آپ کے سامنے وہ ریکارڈنگز ہیں. اگر ریکارڈنگز نہ بھی ہوتی، یعنی آپ سوچ لیں کہ اگر اکبر اعظم کا زمانہ ہوتا، ریکارڈنگز نہ بھی ہوتی، اس کے باوجود آپ کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ اس ساری چیز کے پیچھے کون لوگ ہیں. آپ ہی کے پروگرام کے ذریعے سے میں یہ واضح کرتا چلا آیا ہوں. عمران خان بنیادی طور پر ایک ذہنی مریض ہے. یہاں پہ جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں مینٹل النس کو، میں سب سے پہلے اس کو ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں کہ مینٹل النس یہ جو ہم کسی کو جاب دینے سے پہلے یورین ڈرگ سکرین کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ایک سائیکائٹرسٹ کے پاس کسی کو بھی نوکری دینے سے پہلے بھیجیں. جی سائیکائٹرسٹ کی تو ایک تو اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی. میری اپوائنٹمنٹس بذات خود جو ہیں 2000 جنوری 2024 تک بکڈ ہیں. یعنی یہاں کیلیفورنیا میں یہ بات ہے. جی تو یہ جو اپوائنٹمنٹس نہیں ملتی ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب آپ جا کے ذرا اس بندے کو چیک کریں کہ یہ کیا جاب کے لیے سوٹیبل ہے. اور جاب بھی کون سی؟ یہ میکڈونلڈ کی نوکری، یہ آپ نے کسی کو لیبر رکھنا ہے، کسی کام میں رکھنا ہے، کسی بھی کام میں رکھنا ہے تو اس کو یورین ڈرگ سکرین کروایا جاتا ہے. اور یورین ڈرگ سکرین جو ہے، ڈرگ سکرین کیا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر یہ پتہ چل گیا کہ وہ اس کے ڈرگ کے اس کے یورین میں میروانہ نکل آیا، یعنی چرس نکل آئی، یا کوکین یا کوئی اور ڈرگ، تو آپ کو یہ بات پھر پتہ چل جاتی ہے کہ اس آدمی کو ایک ایسی ذہنی بیماری ہے، جیسے ایک آدمی جس کی ٹانگیں نہیں ہیں تو وہ بیساکھی کا سہارا لیتا ہے. ذہنی مریض جس بیساکھی کا سہارا لیتا ہے اپنے دماغ کو ٹھیک رکھنے کے لیے، یعنی اپنے آپ کو سیلف میڈیکیٹ کرتا ہے، وہ ڈرگز کے ساتھ ہے. جی سگریٹ ایک عام سی چیز ہے، لیکن یہاں امریکہ میں سگریٹ سموکنگ بھی ہے، جو وہ بھی پوچھی جاتی ہے کہ کیا آپ سموکر ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ نے ایسا تغیر نفس کیا ہے کہ یہاں پر آپ کو کہیں سڑک پر کسی جگہ کسی مقام پر سڑک پر ہسپتال کسی جگہ سگریٹ پینے والا بندہ نظر نہیں آتا. حالانکہ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے سگریٹ کو عام کیا تھا آج سے 50 سال پہلے، یہ کہہ کر کے ساری بیماریوں کا علاج جو ہے اس میں ہے، اور اشتہار یہی آتے تھے. سگریٹ سموکنگ، تو سگریٹ سموکنگ ہو، ڈرگز ہوں، ڈرگز جو ہیں آپ کے ہاں جب نکلتے ہیں، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ بنیادی چیز ڈپریشن کی. ڈپریشن یعنی ذہنی طور پہ ایک آدمی ڈپریسڈ ہے، اور ڈپریسڈ آدمی جو ہے پھر کیا کرتا ہے؟ سوسائٹی سے اپنی اس کیفیت کا بدلہ لیتا ہے. وہ آدمی بیوی نہیں رکھ سکتا، بچے نہیں رکھ سکتا، بیوی بچے کا مار پیٹ، دنگا فساد سوسائٹی میں مقبول نہیں ہوتا. جن 4 لوگوں میں بیٹھتا ہے، لوگ اس کی گفتگو سننا نہیں چاہتے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اس کے پاس he has nothing to say. اور ہماری قوم، وہ جو ہم نے القدر، سورت القدر میں نے پچھلی بار تھوڑی سنائی تھی کہ ویلیوز جو ہیں، ویلیوز ان کی اہمیت کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. تمہارے ادراک میں بھی نہیں ہے، تمہارے ادراک میں بھی نہیں ہے کہ نبی اکرم اور ان کے ساتھیوں نے کس جد و جہد کے ساتھ ایک قوم کو رول آف لا، مورل کوڈ دیا تھا. انزلنا انفورس کیا تھا مورل کوڈ کو. مورل کوڈ کی انفورسمنٹ یہ امریکہ میں آپ دیکھتے ہیں، اور دنیا کے ہر مہذب ملک میں دیکھتے ہیں، انفورسمنٹ آف دا مورل کوڈ. اور کن لوگوں نے کیا؟ وہ ملائکہ صفت انسان، وہ ملائکہ صفت انسان جن کے اندر الروح ہے، دا اسپرٹ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. ان لوگوں نے اس گورنمنٹ سے انڈر اتھارٹی آف دیٹ دیئر گورنمنٹ،
उन्होंने उस मॉरल कोड को इन्फोर्स किया, मिन कुल्ले अम्र, हर चीज के बारे में। राइट, ये नहीं कि कोई एक मामला छोड़ा हो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों ने। इसी तरह से आप अमेरिका का पीनल कोड वो किताब उठा के देखे, मिन कुल्ले अम्र, हर चीज के बारे में मॉरल कोड। सो मच सो कि आप अपने घर में पार्टी करते हैं, उसका भी कानून है कि म्यूजिक आप इतने डेसिबल से ऊंचा नहीं बजा सकते। यानी ये एक कोड है सोसाइटी का। सोसाइटी के मिन कुल्ले अम्र, हर चीज के मामले में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और उसी तरह से गवर्नमेंट्स चलती हैं। आपके यहाँ भी मॉरल कोड, पीनल कोड, ये सारा कुछ ये मौजूद है। उसके बावजूद एक करप्ट जुडिशरी, एक ऐसी जुडिशरी, देखिए तालीम जो हम एजुकेशन कहते हैं कि हमारी जुडिशरी, उसको LLB उसने पास किया हुआ है, या ये किया हुआ है, या वो किया हुआ है। बुनियादी तालीम, जिस इंसान ने ये अखलाक की बुनियादी तालीम नहीं समझी कि मुझे एक बाप की हैसियत से मॉडल बनना है, एक बाप की हैसियत से, एक लीडर की हैसियत से, एक जज की हैसियत से, एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से, आई हैव टू बी द मॉडल जी। यानी लोग यहां अमेरिका में आपने देखा, आज से मैं 40 साल पहले की बात कर रहा हूं, वो डॉक्टर लोग सिगरेट पीते थे, वो भी छुप के पीते थे कि इसलिए कि अगर मेरी प्रोफेसर थी पाकिस्तान में, मरहूम शहजादी डॉक्टर सौलत जहान, बहादुर शाह जफर की वो ग्रेट ग्रैंड डॉटर थी, हमारी प्रोफेसर थी सर्जरी की। जी। तो जब हम बकाई हॉस्पिटल में यहाँ अमेरिका आने से पहले मैं रेजिडेंट था उनके साथ, डॉक्टर जुम्मा खान जो न्यूरो सर्जन थे उनके साथ। सो उन्होंने एक बात कही, कुछ लोग सिगरेट पीते थे, उन्होंने कहा कि जिस लम्हे तू अपने होंठों के साथ सिगरेट लगाता है, वो सारा की सारी तेरी अमारत, इंप्रेशन जो तेरा है कि तू एक डॉक्टर है, तू एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, तू लोगों को सेहत के बारे में इस्लाह करने वाला, मशवरा देने वाला है, वो सारी की सारी अमारत मस्मार हो जाती है, द एंटायर बिल्डिंग। सो ये इंपॉर्टेंट चीजें कैरेक्टर के बारे में आपने देखा इस कौम के अंदर, जो मैंने कहा पंबा कुजा कुजा न हम, कहां कहां आप रुई का फाहा रखोगे। ये एक जख्मस्तान है, जिस्म सारा, सीना तमाम दाग दाग। और इस वक्त जो जुल्म सितम अपनी इंतहा को है, यानी अपने दौर में लोगों को पकड़ धकड़, सबसे गंदी चीज जो है, देखिए सबसे गंदी चीज तौहीन आमेज जो एक बुज़दिल का काम होता है। कभी भी बहादुर ऐसा नहीं करते, कभी बहादुर ऐसा नहीं करते। किसी की नंगी टेप, किसी की ऑडियो, ये वो कि जी ऑडियो लीक कर रहे हैं, यानी ऑडियो लीक करके आप अपने आप को जलील कर रहे हो जी। कोई बाप अपनी ऑडियो लीक करेगा कि ये मेरी बेटी की ऑडियो लीक है, सुनो दुनिया वालों, डूब मरने का मकाम है, डूब मरने का मकाम होता है। लेकिन क्या किया जा रहा है जी, बजाय इसके कि आप जज को, ये जो आपका चीफ जस्टिस है, आप उसको हथकड़ी डालो, कैच हिम, पकड़ो उसको, उससे पूछो कि तुम्हें जो तनख्वाह मिल रही है, किस कानून के तहत तुम एक मुजरिम को छोड़ देते हो, किस कानून के तहत तुम्हारे सामने अदालत में एक मुजरिम पेश होता है। अदलो इंसाफ का एक मैं आपको मिसाल देता हूं, ऐसे ही नहीं हम खुलफाए राशिदीन का जिक्र करते, जैसा भी एक वाकया पहुंचा है हमारे पास, उसमें ये एक मोती है कि हजरत अली एक आम शहरी की हैसियत से उनकी जरा बख्तर किसी ने चुरा ली। वो जो जरा वो पहनते थे, अब जाहिर है कि अली इब्ने अबी तालिब एक सोल्जर की जरा बख्तर वो अपनी आइडेंटिफाई करते थे कि कोई यहूदी है, वो उठा कर ले गया, किसी जगह पड़ी थी, किसी जगह उन्होंने रखी थी, वो उठा के ले गया।
آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ فلاں آدمی ہے, اس کو پکڑوایا گیا, عدالت میں پیش ہوئے. عدالت میں کون ہے؟ جج. یعنی عدالت میں کٹہرے میں مقدمہ پیش کر رہے ہیں, مجرم بھی موجود ہے, اور عدالت میں کس کی عدالت ہے؟ سیدنا عمر فاروق. یہ انہوں نے کہا یا ابو الحسن تمہیں اس معاملے میں کیا کہنا ہے, تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو معلوم ہے حضرت علی ابن ابی طالب نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا تم نے مجرم کو تو اس کے نام سے بلایا ہے اور مجھے میری کنیت سے بلایا ہے, ابو الحسن کا, حسن کا باپ, عزت کی بات کی ہے, تو عدالت نے یہاں عدل نہیں کیا, مجھے بھی میرے نام سے بلاؤ. یعنی اور اس کے بعد جو معاملہ ہے آپ کے سامنے, وہ تاریخ نے ریکارڈ کیا ہے کہ انہوں نے کہا سیدنا علی ابن ابی طالب سے کہ تمہارے پاس اس بات کے کون کون گواہ ہیں کہ یہ ذرا بختر تمہاری ہے؟ کوئی ہے؟ اب ہزاروں لوگوں نے علی ابن ابی طالب کو خیبر میں بھی دیکھا تھا یہی ذرا پہنے ہوئے, یہی آپ نے پہنی ہوئی تھی آرمر جو ہے, لیکن وہ پوری فوج کو تو نہیں لا سکتے تھے. انہوں نے کہا جی میرے پاس یہ میرے بیٹے ہیں حسن حسین, یہ گواہ. انہوں نے کہا یہ تو مائنر ہیں, ان کی گواہی ہم قبول نہیں کر سکتے. آپ کو معلوم ہے فیصلہ علی کے خلاف ہوا. سبحان عمر کی عدالت میں فیصلہ, یہ عدالت ہوتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں اِنَّا انزلناہ, ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے نافذ کیا, انفورس کیا, فی لیلۃ القدر. ہم نے ایک ایسے دور میں, اس تاریکیوں کے دور میں ہم نے رول آف لا قائم کیا. یہ ہم کون ہیں؟ اللہ اور اس کے یہ عباد اللہ بندے. بڑے فخر سے یہ بات کہ جس وقت انسانیت کے پاس کوئی قانون, کوئی ویلیو, کوئی قدریں نہیں تھیں, ہم نے اس وقت انسانیت کو دی. یہ انتہائی اہم بات ہے سمجھنی کہ ویلیوز, اور ویلیوز کیا چیزیں ہیں؟ یہ حبل اللہ ہیں, ہمارے ساتھ چلتی ہیں, ان کے پیچھے پیچھے ہمیں چلنا ہے. جیسے قرآن کریم نے اس چاند کی مثال دی ہے کہ دیکھو چاند کس طرح سے پیچھے پیچھے چلتا ہے, زمین کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. کہیں آپ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ان ویلیوز کو چھوڑ دو لمحہ بھر کے لیے. کسی لمحے آپ ان ویلیوز کو ترک نہیں کر سکتے, چھوڑ نہیں سکتے, کسی بھی لمحے چھوڑ نہیں سکتے. یہ ویلیوز اتنی امپورٹنٹ ہیں, باپ بیٹی کی ویلیوز, یہ رولز ریگولیشن, سارا کچھ پاکستان نے ان ساری چیزوں کو پسے پشت. اور خود آپ جن سے آپ توقع رکھتے تھے, جنرل عاصم منیر اور یہ باقی اور لوگ, بڑی بدقسمتی ہے, منہ سے کچھ بولتے نہیں ہیں. کچھ بولیے آپ کہ آپ نے اگر انفورس کر رہے ہیں تو یہ جو قائدین ہیں اس شرارت کے, ان کو آپ نے کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ غریبوں کو کیوں پکڑ رہے ہو؟ اور غریبوں کو کیوں پکڑ رہے ہو؟ انہوں نے تو اپنے لیڈر کی فالوئنگ کی, جو لیڈر نے کہا. یہ تو ڈسگریس ہے. 2 ڈسگریسز ہیں, 2 ذلتیں. پہلی ذلت کہ روز اول سے جب عمران خان کے کالے کرتوت, یہ گندا ذہنی مریض آپ کے سامنے ہیں, آپ اس کو پکڑ کر پیش کرو. آپ ہی سے وہ پرمٹ لے کے جاتے ہیں جلسے کرنے, اور پچھلے کتنے سالوں سے ہے. آج وفاقی وزیر صحت کی ایک رپورٹ آئی ہے جو انہوں نے ان کے بلڈ ٹیسٹ لیے تھے عمران خان کے, جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ شراب اور کوکین کا بے دریک استعمال ان کی باڈی میں پایا گیا ہے. ان کا دماغی توازن جو ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے. ہی از ویری انبیلنس دا پرسن. یہ میڈیکل رپورٹ کے تحت کی جائے. جو ٹانگ کی جو فریکچرز بتا رہے تھے,
وہ بھی ایک ڈرامہ ہے, کوئی فریکچر نہیں تھی اس کے اندر, وہ دیٹ واز اونلی ڈرامہ. یہ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل صاحب نے یہ اناؤنس کیا ہے. تو سر یہ جو کچھ بھی ڈرامہ بازی تھی ان کی اپنے ٹانگ فریکچرز کی, وہ تو ڈرامہ بازی نکل آئی. اور شراب اور کوکین کے متعلق تو پہلے وہ ایک ڈاؤٹ ہی تھا, لیکن میڈیکل رپورٹ کے بعد تو وہ اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ وہ میں یہاں پھر سے عرض کروں, جی امریکہ میں پرائیویسی لاز ہیں, اور سٹینڈرڈ جو پرائیویسی کا ہے, جیسے آپ کی میڈیکل رپورٹ میں شائع نہیں کر سکتا, میرے پاس پلندہ پڑا ہوا میڈیکل رپورٹس کا, مجھے 40 نہیں 45 سال ہو گئے میڈیکل پریکٹس کرتے ہوئے, کسی کی نشر نہیں کر سکتا. اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ایک قیدی ہے جس کی آپ میڈیکل رپورٹ نہیں شائع کر سکتے, اور وہ بھی جو آپ نے زیر قید لیا ہے. ڈسگریس ہے یہ کہ آپ ایک قیدی کی میڈیکل رپورٹس اس کو شائع کر رہے ہیں اور اس پہ چھلانگے مار رہے ہیں کہ اس میں ہمیں یہ مل گیا اور وہ. یہ یعنی کسی کی بھی میڈیکل رپورٹ کو شائع کرنا خاور صاحب, اور اس کی تشہیر کرنا, یہ بزدلی کی علامتیں ہیں. جی جی, اس کے معنی ہے کہ آپ کے پاس کوئی ویلیو نہیں ہے. ویلیو یہ ہے کہ وہ خاص طور پہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ ایک پبلک فگر بھی ہے ساتھ ساتھ, اور پیپلز وانٹس ٹو نو دیٹ I mean what's going on. اگر میری اور آپ کی رپورٹ ہے, if we don't want to be reveal it, but it's a public figure کی reports جو ہے, and it's related to the politics too, so maybe in that connections they might feel it is again I will say privacy انسانوں کی privacy is fundamental human right. right. جیسے آپ اپنی ماں کے بیڈ روم میں جھانک کر نہیں دیکھتے کہ اندر کیا ہو رہا ہے, اس کو پرائیویسی کہتے ہیں. ہماری گورنمنٹ جو گند کر رہی ہے اس کو, یعنی میں نے جو القدر کا ذکر کیا, ویلیوز کا ان کو شعور ہی نہیں ہے. یہ جو میں اونچی آواز میں کہہ رہا ہوں, وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہارے ادراک میں بھی نہیں ہے ویلیوز کیا چیز ہوتی ہیں. جی, تمہارے ادراک میں بھی نہیں ہے. خاور صاحب, یہ میں بھی اسی پاکستان سے آیا تھا, 40-45 سال پہلے کی میں باتیں کر رہا ہوں. جی, میں انگلینڈ گیا, نیا پہنچا, مجھے میوزک کا شوق ہے, میوزک میرا شوق ہے. تو اس زمانے میں یہ کیسٹ, بڑے مہنگے کیسٹ ہی ہوتے تھے یہ جو ملتے ہیں. لتا منگیشکر کے گیتوں کی, ان کے کلاسیکل گیتوں کی ایک کیسٹ تھی کسی دوست کے پاس. میں نے کہا کہ یار یہ مجھے دو, میں کاپی کر لوں. کتنی سمپل سی بات ہے کیسٹ کی کاپی کرنا, آپ ایک ٹیپ کے ساتھ دوسری ٹیپ جوڑ کے کاپی کر لیتے ہو. کین یو امیجن کہ ایک کلرک قسم کی گوری لڑکی نے اس نے ایسے کہا, اور اس نے کہا دیٹ از تھیفٹ, یہ تو چوری ہے, آپ کیسے کر سکتے ہو کاپی. میں نے اس کے منہ کی طرف دیکھا کہ کیا کہتی ہے, بٹ دیٹ از تھیفٹ, یہ چوری ہے. آپ کسی کے میوزک کو کاپی نہیں کر سکتے. میں نے کہا کہ اس بات کا تو مجھے کبھی خیال ہی نہیں آیا. یہ ہے وما ادراک, تمہارے ادراک میں بھی نہیں ہے, تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ وہ قومیں, زندہ قومیں, ان کے ہاں لا کیا ہے اور رول آف لا کیا چاہیے. یعنی جب اس لڑکی نے, جو ہمارے یعنی جس فلیٹ میں ہم رہتے تھے وہاں رہتی تھی, اور میں نے یہی اس سے کہا تھا کہ ایک ٹیپ تمہارے پاس ریکارڈر پڑا ہے, وہ چھوٹے ٹیپ, تو مجھے ذرا لینڈ کر دو, تو ہم نے تار جوڑ کے تو ریکارڈ کرنا ہے. کوئی بڑی بات ہے نہیں, کچھ بھی نہیں. یہاں کرائم ہے, یہ جرم ہے. یہ ہے جناب, آپ کے ہاں تو ریکارڈنگ کے وہ بازار کھلے ہوئے تھے. یعنی لاہور میں ایک ٹیپ آتی تھی اور ایک گانا چلتا, اور اس کے بعد سرے عام ریکارڈنگ کاپیاں, اور لوگوں نے بزنسز بنائے ہوئے تھے اسی جال سازی کے. اور ہمارے, اللہ گواہ, میرے تو ادراک میں بھی نہیں تھا کہ یہ اس کے رائٹس جو ہیں, نور جہان کے اگر گیت ہیں تو اس کے رائٹس کس کے ہیں. شالیمار اسٹوڈیوز جو ہیں ان کے, یا شالیمار یا EMI کے رائٹس ہیں. رائٹس کا, انسانی حقوق کا شعور بھی نہیں ہے, ادراک بھی نہیں ہے, تمہارے ادراک میں بھی نہیں آ سکتی یہ بات.
یعنی آپ سوچیے کہ ایک ادراک انسان کا امیجنیشن بہت بڑی ہوتی ہے. یو کین امیجن اینی تھنگ. آپ امیجن کر سکتے ہو کوئی بھی چیز. کہا تمہارے ادراک میں بھی نہیں ہے کہ وہ زمانہ کیا تھا جس زمانے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو القدر دیا تھا. رول آف لا، مورل کوڈ، ویلیوز. اور کس فخر سے حضور نے یہ بات اعلان کی ہوگی. میں تو ہر بار جو قرآن کی آیت پڑھتا ہوں اس تصور سے کہ جس وقت یہ آیتیں پہلی مرتبہ آپ کی زبان مبارکہ سے لوگوں نے سنی ہوں گی، اس وقت لوگوں کی کیا کیفیت ہوگی. لوگ گلیوں میں گاتے پھرتے تھے ان کلمات کو جو آج تک ہمارے ہاں قرات چلتی آ رہی ہیں. لوگ دنیا گاتی پھرتی تھی ان کے اس پیغام کو. کیا خوبصورت ہے. سلام ہے حتی مطلع الفجر. یعنی سلام، یعنی سمجھ لیں کہ ایک آدمی آپ کو جاتے جاتے دنیا سے سلام بھیج رہا ہے کہ میرا سلام، اللہ تمہیں سلامت رکھے. یا اس کا یہ بھی معنی ہے کہ یہ جو تمہاری سیفٹی اور سیکیورٹی کی ضامن ہیں یہ انہیں تھام لو. اور ہے حتی مطلع الفجر، اس وقت تک جب تک ساری دنیا میں مطلع الفجر، جب ساری دنیا میں یہی نظام، یہی آئین، یہی قانون قائم نہیں ہوتا. حتی مطلع الفجر، جب تک ساری دنیا میں. یہ وہ قوم تھی جس نے ساری دنیا کو رول آف لا اور مورل کوڈ اور ویلیوز دی. طلاق کے قوانین، عورت کے قوانین، بچوں کے قوانین، یتیموں کے قوانین. وہ تو قرآن کریم میں تو ایک خلاصہ ہے ان قوانین کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے. اگر آپ دیکھتے ہو کہ وہ مطلع الفجر کہاں کہاں پھیلا ہوا ہے، وہ مطلع ساری دنیا کی عدالتوں میں وہی انہی کے عطا کردہ قوانین انسانی حقوق کے وہ چل رہے. ایک نہیں ہے اس کا شعور، تو وہ قوم ہے جو ہزاروں بار ہر نماز میں اس آیت کو گا کے پڑھ چھوڑتی ہے. اور قدر کے ساتھ انہوں نے کوئی معجزے بنائے ہوئے ہیں. وہ جی کیا ہوتی ہے لیلۃ القدر؟ وہ جی تاک راتوں میں اس کو دیکھیں. ہیں جی خاور صاحب آپ نظر نہیں آ رہے مجھے. جی کہ تاک راتیں جو ہوتی ہیں نا، تاک راتیں. اب آپ دیکھیں اس قوم نے اس کے میجیکل بلیفز اور اس کی توہم پرستیاں اور ذلتیں دیکھیں کہ ان کو شعور ہی نہیں ہے کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے. جی رول آف لا کیا چیز ہے. اور لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں مسلمان گا چھوڑتا ہے اس کو، گا چھوڑتا ہے. اور اس کے مقابلے ہو رہے ہیں گانے کے. میں نے بھی آپ کے سامنے یہ گا کے ہی پیش کی، اس لیے کہ جب یہ قرآن ہندوستانیوں نے سنا، یہ جو ہمارے ہاں تلاوت اور قرات چل رہی ہے، یہ عربوں کے ہاں نہیں تھی. عرب تو پڑھتے تھے. یہ ہندوستان میں جب پہنچا ہے یہی کلام، تو ہندوستانیوں نے تو اسے بھگوان کا کلام سمجھ کے گانا شروع کیا. اور یہ آج تک جو راگ راگنیاں، جس کو کرناٹکی میوزک میں ایک راگ ہے کیروانی، اور بھی راگ ہیں شیو رنجنی، اور بہت سارے انہی راگوں میں انہوں نے گانا، آج تک انہی راگوں میں وہ گائے جاتے ہیں. یہ تلاوت جسے ہم کہتے ہیں، جیسا بھی ہے شکر ہے اللہ کا کہ اسے میں گایا لفظ استعمال کر رہا ہوں، جس پہ لوگ کہیں گے ہیں گایا. بھائی اسی کو گانا کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں. تو اس کو گا چھوڑتے ہیں ہمارے لوگ، گا چھوڑتے ہیں. اس پر غور بھی نہیں کرتے، تدبر بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ دماغ میں تصور ہے اس کے منہ سے آوازیں نکالنے سے ثواب ہوتا ہے. منہ سے آواز نکالنے سے، یعنی جس قوم کا تصور یہ ہے کہ منہ سے آواز، اس کے پاس کیا ادراک ہوگا اس قرآن کا اور اس کی کتاب، اس کے پاس کیا، ان کے پاس کیا تصور ہوگا، انہوں نے قرآن سے کیا فیض حاصل کرنا ہے. لیکن دنیا کر رہی ہے. یہ جو آج کا دور ہے خاور صاحب، بڑا پرامید دور ہے. اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو ظلم اور ستم انسانوں پہ ہوا ہے، یعنی صرف چند لوگ تھے
جو علل اعلان کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے، یہ جو آپ نے عمران خان کو کھلا چھوڑا ہوا ہے، یہ ایک مینٹلی سک ذہنی مریض انسان ہے. آپ نے اس کو آج بھی آپ نے یہ کیا ہوا ہے. جی اور دیکھیے آرمی کے چیف، ابھی میں نے تقریب دیکھی یوم شہداء، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت. کہاں کی گئی ہے؟ جی ایچ کیو کے اندر میدان میں. اس میں جنرل باجوہ صاحب تشریف فرما ہیں. بڑی اچھی چیز ہے کہ آپ بھی بیٹھے ہیں اس میں، تاکہ لوگوں کو امپریشن جو غلط دیے گئے ہیں کہ جی باجوہ کو یہ کر لیا گیا اور پاکستان کی آرمی کے اندر ایک ڈویژن ہو گئی، اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بڑی خوبصورت مظہر ہے اس بات کی کہ ساری پاکستان فوج جنرل عاصم منیر صاحب کی قیادت کے نیچے متحد ہے. لیکن عملی طور پر پاور دکھانا، رول آف لا، یہ جو انا انزلنا، اٹ از وی، انڈیڈ اٹ از وی دیٹ انفورس دا لا. ہم نے انفورس کیا. انزلنا کا لفظ نزل، نون زے لام، اس کا ترجمہ ہم نے ریولیوشن کر دیا کہ اس پہ نازل، اور نازل کے بعد ہم نے کیا کیا چیزیں بنا لی. آلموسٹ 300 مرتبہ یہ لفظ قرآن کریم میں ہے جنہوں نے انفورس کیا اس قانون کو. وہی قانون جو پہلے سے چلتا آ رہا تھا، قانون تو سب موجود تھے پہلے سے، انہی قوانین کو انفورس کرنا، ان قوانین کو انفورس کرنا، یہ ہے ڈیوٹی ایک گورنمنٹ کی. اور وردی پہننے والوں کی یہ ڈیوٹی ہے، جن کو ملائکہ کہا گیا قرآن کریم میں. تنزل الملائکہ. Who enforced? It was enforced by the ملائکہ. یہ جو ملائکہ صفت انسان تھے، یہ ایک جماعت تھی. صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضوان اللہ اجمعین، انہوں نے ان کو انفورس کیا ان قوانین کو. تو خاور صاحب یہ بے اہم چیزیں ہیں کہ جو ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں وہ یہ ہے. ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ مجھے دے، مجھے بلی کو باہر بھیجنا ہے، وہ چیخ رہی ہے کہ مجھے باہر، میں دروازہ کھول دوں اس کے لیے. بلی کو باہر نہ جانے دیں، بلی کو شامل رکھیں ہمارے ساتھ. نہ بلی وہ شور مچا رہی ہے، مجھے تنگ کر رہی ہے. بڑا اچھا شور ہے جی، بولنے دیں اس کو بھی. وہ تنگ کر، چلیں ٹھیک ہے، بولنے دیں جی، اس کی آواز بڑی اچھی لگ رہی ہے. ٹھیک ہے. ہاں، نبی وہ رو رہی ہے. پاک یہی تو وہ سنتیں ہیں کہ بلی کو، کسی کو، بچے، چھوٹے بچے کو، یہ سب ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے. چھوٹے بچے آ جائیں، اچھا اچھا، اس کے لیے میں ایک سیکنڈ میں حاضر ہوتا ہوں، آپ جاری رکھیں. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ساری جی. ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے سر کہ ابھی جو صورتحال ہے جو اکر ہوئی ہے مئی 9 کے بعد، جو ہم نے نوٹس کیا، پوری دنیا نے نوٹس کیا، پاکستان میں بھی اس طرح، خاص طور پہ جو ہمارا آرمی سائٹ پہ اس کو کنسیڈر کیا جائے 9/11 کے برابر کا جو پاکستان کی سالمیت پہ حملہ ہوا ہے، اور اس کو دے آر ٹیکنگ اٹ ویری سیریس. تو اور خاص طور پہ وہ قومیں جو ہیں وہ یہ بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ جو ہمارے خاص طور پر آپ ذکر فرما رہے تھے کہ یوم تکرم منایا گیا، جی ایچ کیو میں وہ تقریب ہوئی، اور جو ہمارے نوجوان تھے جو شہید ہوئے اس ملک کے لیے، انہوں نے اپنا خون جو سینچا ہے اس ملک کے لیے، اور ان کی بے حرمتی جو ہے وہ ان کے جو سٹیچوز تھے یا ان کی جو مانومنٹ تھی ان کو نقصان پہنچایا گیا ہے، ان کو توڑا گیا ہے، ان کو گراؤ جلاؤ کیا گیا ہے. یہ کسی بھی قوم میں، کسی بھی مذہب میں، کسی بھی قبیلے میں یہ اس کو برداشت کرنا بہت مشکل ہو گیا. تو جو شرپسند تھے، جو دہشت گرد تھے، جو سرگنا ہیں، جنہوں نے اس کا پوری طور پہ پلاننگ کی تھی، پلاننگ کے تحت یہ ہوا ہے، تو آپ کیا کہیں گے ان کو سزا جو ہے وہ یہ جو آرمی کی کورس بن رہی ہیں ان میں ہونی چاہیے یا ان کو نارمل کورس میں ان کو ٹرائل ان کا کرنا چاہیے؟ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان کو؟ ٹھیک ہے جی، مجرم کو کسی بھی کو سزا دینے سے اگر مقصد واقعتاً معاشرے کی اصلاح کرنا ہے تو پھر اس کا مقدمہ پبلکلی چلاؤ. آپ دیکھتے ہو امریکہ میں کورٹس ہیں، پبلکلی
یہ کیمرہ لگاؤ. لیکن سر وہ اس میں جو آرمی کورس ہے، آرمی ایکٹ کے تحت ہیں سیکرٹ جو ہیں، چونکہ ان کی تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا ہے، ان کے مجسموں کو ان کی بے حرمتی کی گئی ہے ہماری جو فوج کے، لیکن اس کا بھی یہ طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اس کو اپیلوں کے 3 سٹیپ دیے گئے ہیں. جب کورٹ آپ کو دے دیتی ہے، فیصلہ کرتی ہے، آپ چیف آف آرمی سٹاف کے پاس اپیل لے کے جائیں گے، وہاں سے اگر آپ کی ریجیکٹ ہوتی ہے تو پھر آپ ہائی کورٹ میں لے کے آئیں گے، پھر آپ سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے. لیکن ان کو یہ ہے کہ کورٹس جو ہماری نارمل کورٹس ہے ان پہ بھی ان کو اپیلوں کا حق جو ہے وہ دیا گیا. پر میرے خیال میں یہ کورٹس جو ہے اس اے ویری اسپیڈی پروسیس. Sir, whether it is a speedy process or a slow process, basically it is nothing else but harassment of the people of Pakistan. Harassment. جو اصل مجرم ہیں، جو عمران خان ہے یا جو اس کو لے کر آئے، اور جب تک آپ پبلکلی یہ چیزیں سامنے نہیں کرتے، یعنی کورٹ کے اندر جب آپ بھی اپیئر ہوئے ہیں کورٹ کے اندر، میں یہاں امریکہ میں کوئی 300-400 مرتبہ I have appeared in courts for sake of my کسی بھی عدالت میں ایز اے کیا کہتے ہیں ایکسپرٹ وٹنس کے طور پہ. آپ کسی بھی موقع پہ کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہتا کہ جی میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا. عمران خان جب بھی اس سے آپ انٹرویو میں بات کریں تو وہ تو کورٹس نہیں ہوتے، جو بھی ہے وہ تو ہر جگہ غچہ دے جاتا ہے کہ یہ میری پرائیویٹ لائف ہے، میں اس کے بارے. کوئی پرائیویٹ لائف نہیں ہوتی. یو ہیو ٹو آنسر دا کوشچن، یو ہیو ٹو آنسر دا کوشچن، ادروائز اٹ گوز اگینسٹ یو. اور پھر وہ جو کاؤنٹس ہیں، جج بیٹھتا ہے، جج اس چیز کو دیکھتا ہے. ہمارے ہاں عدالتوں کا جو تصور ہے عدلیہ کا، ٹھیک ہے کہ آپ پبلک نہ کرو ان چیزوں کو، بالکل صحیح ہے، جو کسی کے پرائیویٹ ویڈیوز ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں، لیکن جب معاملہ اس حد تک آگے بڑھ جاتا ہے تو یہ عدالتیں جب تک، سب سے اہم چیز عدل اور رول آف لا کے امیج کو ریسٹور کرنا ہے، اور اس وقت تک وہ نہیں ہو سکتا جب تک آپ پاکستان کے اس چیف جسٹس کو پھانسی نہیں دیتے. میں آپ کو سمپل بات آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں، جس دن آپ نے ایسا کام کیا کہ یہ جو عدل کا تماشا بنایا ہوا ہے ان جسٹسوں نے اور چیف جسٹسوں نے، انلیس عدالت ان کو پھانسی دیتی ہے، آپ کے ہاں کبھی رول آف لا قائم نہیں ہوگا. کسی بھی آپ کے پاس یہ رول آف لا کے قیام کے لیے یہ جو لات و منات و عزا ہیں جن کا ذکر ہے قرآن کریم میں، یہ وہ جج تھے جن کا ذکر ہے. تو ان ججز کو جب تک آپ سزا نہیں دیتے، until you punish them, until you get rid of them, جب تک آپ ایسا نہیں کرتے you are failing the people of Pakistan. So ان کے خلاف آپ پوچھئے کہ کس قانون کے تحت جج صاحب نے یہ کام کیا. خاور صاحب آپ موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انزلناه في ليلة القدر